السلام علیکم دوستو، ماہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، روزہ داروں کو افطاری کراتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً ان اعمال میں بے حد ثواب اور بے شمار فوائد ہیں، لیکن جیسے ہی ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے اعمال خیر سے ہمیں چھٹکارا ملا۔ عید کا چاند دیکھتے ہی ہم بازار میں نکل جاتے ہیں اور قسم قسم کا سامان خریدنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی گویا وہ اللہ کو بھول گئے ہوں۔ پورا مہینہ عبادت اور نیکی میں گزارنے کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی نمازوں کو ترک کر کے دیگر عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ کیا ہم نے ماہ رمضان المبارک کی اس طرح قدر کی ہے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق بنتا ہے؟ کیا ہم نے اس میں اس طرح عبادت کی ہے جس طرح عبادت کرنی چاہیے؟ شب عید ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ لینے کی شب ہے۔ اگر ہم اسی شب میں اللہ سے غافل ہو جائیں تو یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث کو پڑھو اور شب عید میں ماہ رمضان المبارک میں اپنے سارے اعمال کا تجزیہ اور احتساب کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بخش دیا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رمضان کی آخری شب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے ماہ میں کتنی نیکی کی ہے، اور آج جو نیکیوں کا صلہ ملنے کی شب ہے اس میں ہم کتنی اجر کے حقدار ہیں۔ اگر ہم نے ماہ رمضان المبارک میں بھرپور عبادت کی ہے اور اگر ہم سے عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر اب کون سی خوشی ہمیں ہے جس کی اتنی دھوم دھام سے تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی کوتاہیوں پر افسوس و ندامت کرنا چاہیے تھا کہ افسوس صد افسوس، ہم سے ماہ محترم رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود عید کے دن کتنا افسوس کیا کرتے تھے، اور ان کو وہ فکر ستایا کرتی تھی کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ عید کے دن گوشِ تنہائی میں بیٹھ کر اتنا روئے کہ ریشیں مبارک تر ہو گئیں۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا، جس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے روزے قبول ہوئے یا نہیں، وہ عید کیسے منائے؟ اسی طرح حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ وہ عید کے دن اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے اور سب مل کر روتے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں غلام ہوں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم فرمایا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہم سے پورا ہوا یا نہیں۔ عید کی خوشی منانا اسے مناسب ہے جو عذاب الہی سے امن میں ہو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے حوالے سے سید کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان حضرات کا یہ حال ہے کہ اس تصور سے رو رہے ہیں کہ کیا خبر ماہ رمضان المبارک کے روزے قبول ہوئے یا نہیں، اللہ کے حکم کی تکمیل ہوئی یا نہیں، اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کبھی وہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم رمضان کے رخصت ہوتے ہی رقص و سرور میں مدہوش ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عید نہ منائی جائے، یقیناً عید منانی چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا۔ جیسا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ ہوں گے جو خوشی و غم میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شب میں یاد کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں اس طرح مروی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے لیے دل مریں گے۔ دوسری روایت میں اس طرح منقول ہے کہ اصبہانی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں شب، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ پیارے دیوانو، نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث کریمہ میں شب عید میں قیام یعنی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت بیان فرما دی۔ پہلی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت اس شخص کا دل زندہ رہے گا جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ کون شخص زندہ دلی نہیں چاہتا؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کا دل زندہ ہو۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص جنت بھی چاہتا ہے، مگر جنت حاصل کرنے کے لیے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ جنت ہمارے نام سے ہی بنائی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو اور اس سے جنت اور عبادت کرنے والے کی طرح کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ کیا تم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فقط ایک خطۂ اجتہادی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا؟ لہٰذا ہمیں شب عید بھی اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔
ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔